اگلے ہی دن یونیورسٹی میں ایک نئے پروجیکٹ کا اعلان ہوا جس کی قیادت خود پروفیسر صاحب کر رہے تھے۔ پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے طلباء کو جوڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور نیاب کی بدقسمتی کہیں یا قسمت، اس کے ساتھ پروجیکٹ پارٹنر کے طور پر زاویار کا نام منتخب ہوا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی نیاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سر، کیا میں اپنا پارٹنر تبدیل کر سکتی ہوں؟ نیاب نے پروفیسر صاحب کے سامنے مبادنہ انداز میں اطراف اٹھایا۔ پروفیسر صاحب نے مسکرا کر نیاب کو دیکھا۔ بیٹا، زندگی اور پروجیکٹ میں اپنی مرضی کے لوگ نہیں ملتے۔ زاویار اسی یونیورسٹی کا سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے ساتھ کام کر کے نیاب مجبوراً خاموش ہو گئی۔ جب وہ ہال سے باہر نکلی تو زاویار راہداری میں دیوار سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مینے خیز مسکراہٹ تھی۔ تو مس نیاب، پروجیکٹ پارٹنر تبدیل کروانے کا ارادہ ناکام ہو گیا؟ زاویار کا طنز پوچھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ اپنی حد تک بات کریں، اس کے علاوہ نہ کچھ اور نہ کوئی فضول بحث۔ زاویار ایک قدم نیاب کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی واپس لوٹ آئی تھی۔ مجھے بھی فضول بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا نیاب، یہ پروجیکٹ ہماری اور میری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اگر ہم نے مل کر کام نہ کیا تو نقصان دونوں کا ہوگا۔ نیاب نے زاویار کے لہجے میں چھپے سچ اور سنجیدگی کو محسوس کیا۔ اس کا غصہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، لیکن اس کی انا ابھی بھی آرے کی آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کل شام لائبریری میں پروجیکٹ کی شروعات کریں گے، نیاب نے سپاٹ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ زاویار اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ نیاب صرف مغرور لڑکی نہیں بلکہ انتہائی خوددار اور حساس انسان ہے جسے سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ پروفیسر صاحب کے فیصلے کے بعد نیاب کا پورا دن ایک عجیب سی الجھن اور غصے میں گزرا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زاویار جیسے مغرور انسان کے ساتھ ایک ہی پروجیکٹ پر کام کیسے کرے گی۔ دوسری طرف زاویار کی وہ پراسرار مسکراہٹ اور اس کے کہے ہوئے الفاظ نیاب کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ شام کے تقریباً 5 بج رہے تھے۔ لائبریری کا مخصوص گوشہ خاموشی اور پرسکون تھا۔ نیاب اپنے تمام نوٹس اور لیپ ٹاپ لے کر میز پر پہلے سے موجود تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زاویار کے آنے سے پہلے تمام بنیادی کام مکمل کر لے تاکہ اسے زاویار سے کم بات کرنی پڑے۔ ابھی وہ لیپ ٹاپ پر پروجیکٹ کی فائل بنا ہی رہی تھی کہ ایک مانوس خوشبو کا احساس ہوا۔ زاویار اپنے مخصوص باوقار انداز میں چلتا ہوا آیا اور خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیاہ شرٹ کے بازو مڑے ہوئے، گھنی زلفیں اور اس کی گہری سرمئی آنکھیں مستقیم نیاب کے چہرے پر تھیں۔ مجھے لگا تھا تم دیر سے آؤ گی، زاویار نے اپنی دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔ میں کام کے معاملے میں نااہل یا لاپرواہ نہیں ہوں، مسٹر زاویار، نیاب نے اپنے لہجے کو سپاٹ رکھتے ہوئے جواب دیا اور ایک فائل اس کے سامنے کھسکا دی۔ یہ پروجیکٹ کا آؤٹ لائن ہے، دیکھ لیں۔ زاویار نے فائل کو چھوا بھی نہیں بلکہ نیاب کے سنجیدہ اور سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا رہا۔ تم مجھ سے اتنی خوف زدہ کیوں ہو نیاب؟ خوف زدہ؟ نیاب نے تپ کر نظریں اٹھائیں۔ میں اور آپ سے خوف زدہ؟ آپ شاید کچھ زیادہ ہی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر خوف زدہ نہیں ہو تو پروجیکٹ پر
کام کرتے وقت تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ زاویار نے تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے کہا۔ نیاب نے فوراً اپنے ہاتھوں کو دبا لیا جو واقعی تھوڑے بے چین تھے۔ یہ غصے کی وجہ سے ہے، خوف کی وجہ سے نہیں۔ میں صرف اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے آپ کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ زاویار کے چہرے پر ایک ہلکی سی تیکھی مسکراہٹ ابھری۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور نیاب کی سائٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ نیاب کے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئیں، کیونکہ زاویار کا وجود اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی سانسوں کی گرمائش کو بھی محسوس کر سکتی تھی۔ زاویار نے نیاب کے قریب جھک کر لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ فائلز کو اسکرول کر سکے۔ اس کا بازو نیاب کے شانے کے اتنے قریب تھا، نیاب کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گئیں۔ اس کے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ یہ سائٹ، یہ ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے، زاویار نے بالکل نیاب کے کان کے قریب ہو کر مدھم آواز میں کہا۔ اس کی سانسیں نیاب کے گال کو چھو رہی تھیں۔ نیاب نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی زاویار کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، وہاں ایک عجیب سی کشش، ایک گہرا احساس تھا جو نیاب کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ آپ دور ہو کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ نیاب کی آواز میں پہلی بار ایک ہلکی سی کپکپاہٹ اور شرمندگی شامل تھی۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے نیاب کی آنکھوں میں چھپے اس احساس کو پڑھ لیا تھا جسے وہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زاویار نے آہستہ سے اپنے ہاتھ کو لیپ ٹاپ سے ہٹایا اور نیاب کے ہاتھ پر رکھا۔ اگر میں دور ہو گیا نیاب، تو شاید یہ پروجیکٹ تو مکمل ہو جائے گا، لیکن تم کبھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر پاؤ گی جو اس وقت تمہارا دل کہہ رہا ہے۔ نیاب نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، لیکن زاویار کی گرفت مضبوط نہ ہونے کے باوجود نیاب میں خود پیچھے ہٹنے کی ہمت نہ رہی۔ آپ بہت مغرور ہیں زاویار، نیاب نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن اس بار اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک نرمی تھی۔ اور تم بہت خوددار ہو نیاب۔ زاویار نے ذرا سا پیچھے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن کبھی کبھی خودداری اور انا کے درمیان کا فرق نہیں مٹا سکا۔ اس پروجیکٹ میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ زاویار نے اپنی کرسی واپس کھینچی اور بیٹھ گیا۔ چلو اب کام شروع کرتے ہیں۔ نیاب نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے کی سرخی کو چھپانے کے لیے لیپ ٹاپ پر اسکرین دیکھنے لگی، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ پروجیکٹ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ اس کے اور زاویار کے درمیان غرور کی جو دیوار کھڑی تھی، اس میں اب پہلی بار ایک رومانی اور گہری درار پڑ چکی ہے۔ کیا یہ پروجیکٹ ان کی دشمنی کو محبت میں بدل دے گا، یا زاویار کا غرور ایک بار پھر سے کچھ بگاڑ دے گا؟ ناول ابھی جاری ہے۔